24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 5 of Social Studies, Grade 4. The unit title is Geography. There are 3 sessions on this unit. This session is the third one, and its title is Weather and Climate. Introduction. Before asking the children to open their books, and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Tell the students that they have already learnt how the physical environment and the human population affect each other. بچوں کو آپ چونکہ پہلے اس سے پڑھا چکے ہیں، انہیں صرف یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے انٹروڈکشن کے حصے کے طور پر، کہ جو کسی بھی علاقے کے جو طبعی خد و خال ہیں، جو فزیکل انوائرمنٹ ہے، زمین کی سطح جس طرح کی ہے، وہ انسانی آبادی پر اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسانی آبادی جو ہے وہ زمین کو یعنی لینڈ کو کیسے اثر انداز اس پر ہوتی ہے، کیسے اس پر اثر کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ وہ پڑھ چکے ہیں، ان کو آپ ان کا نالج ریفریش کریں گے۔ Tell the students that weather and climate are an important element of the physical environment, and human population and natural disasters affect it all. وہ جو آپ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں بچوں کے ساتھ کہ زمین کے خد و خال اور انسانی آبادی ایک دوسرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ جس فزیکل انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک لازمی حصہ ہے موسم اور آب و ہوا، چونکہ جو ایٹماسفیئر ہے زمین کے اوپر جو فضا ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے انسانی آبادی پر، اور وہ فضا کس طرح کی ہے وہ انسانی آبادی اس کی وجہ بنتی، لہٰذا وہ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کا ایک لازمی اور اہم حصہ موسم اور آب و ہوا ہے، اور اس آب و ہوا کو، اس موسم اور آب و ہوا دونوں کو انسانی آبادی اور قدرتی آفات جنہیں ہم کہتے ہیں سیلاب اور زلزلے وغیرہ، وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ Tell the students that they are going to learn about weather and climate and population. بچوں کو بتائیں گے کہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں موسم اور آب و ہوا کے بارے میں، جغرافی پر جو چیپٹر ہے اس کے آخری حصے کے طور پر، اور اس میں بھی پھر موسم اور آب و ہوا انسانی آبادی سے کیا تعلق ہے اور انسانی آبادی اس کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ Let's come to the overview of the content. آپ بچوں کو بتائیں گے کہ وہ اس چیپٹر کے اس حصے میں پڑھیں گے فرسٹلی ویدر اینڈ اٹس ایلیمنٹس، موسم کیا ہے، اس کے عناصر کون کون سے ہیں، اینڈ دین کلائمیٹ اینڈ فیکٹرز افیکٹنگ اٹ، آب و ہوا کیا ہے اور اس پر کون کون سے عناصر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دین دے ول بی اسٹڈیئنگ اباؤٹ دی نیچرل ڈیزاسٹرز، قدرتی آفات جنہیں کہا جاتا ہے، دین اٹ بی پاپولیشن، آبادی، اور فائنلی پھر واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین، واش بھی جس کو مختصراً کہا جاتا ہے۔ Let's come to preparatory tips now. The first one is the usual one. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. میں چلتے چلتے ایک اور آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں آنریبل ٹیچر کہ لیسن پلانز بہت اچھی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب آپ کسی کتاب پر مبنی لیسن پلانز بنا لیں تو یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ بس یہ بن گئے، اس پہ آپ مزید مطالعہ کرتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور ان لیسن پلانز پہ سے مارجنز میں یا جہاں بھی آپ ضروری سمجھیں آپ کچھ مختصر نوٹس لیتے رہا کریں، اور پھر میں بھی اگلے سال یا جب بھی آپ
ضروری سمجھیں ان لیسن پلانس کو پھر آپ دوبارہ سے ریوائز کر لیں، کیونکہ یہ لرننگ آن گوئنگ سلسلہ ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس یہ میں نے پورا کام کر لیا اور اب اس میں امپروومنٹ کی ضرورت نہیں. The next step is learn to remember the elements of a weather for a handy reference while teaching. Honorable teacher کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، جن کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے آپ کو بچوں کے لیے. اچھا، یہ جیسے مثال میں بھی دے دیتا ہوں اسی کی، ویدر کی. موسم کے عناصر کیا کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ جب بھی موسم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھئی موسم جو ہے اٹ کنسسٹس آف the following things. اس کے عناصر کون کون سے؟ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، میں I'm going to tell you something based on my experience، کہ وہ جو عناصر ہیں وہ آپ ایک دفعہ اگر یاد کر لیں، یعنی آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں، پھر جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ ایکسپلین کرنے کی کہ ویدر ہے کیا، اس کے عناصر کون کون سے ہیں، تو پھر آپ آسانی کے ساتھ وہ بچوں کو بتا سکیں گے. ورنہ ہر دفعہ آپ کو پھر میں بھی بک دیکھنا پڑے، گوگل کرنا پڑے، یا آپ کو ڈکشنری دیکھنا پڑے. اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جب لفظ کلچر کی بات ہوئی، اب دیکھیں نا، آپ کو کھڑے کھڑے کوئی پوچھ لے کہ جی کلچر میں ہوتا کیا کیا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اگر آپ کی فنگر ٹپس پہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. یہ چلیں یہ جو گلوسری شروع کرتے ہیں، تو پھر میں سب سے پہلے آپ کو ویدر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. دین the next step is that read to understand the equator and its relevance to the temperature of a place on earth. میں اس کے بارے میں آگے ایکٹیویٹی بھی ہے، میں تفصیل سے آپ کو ایکویٹر سے کوئی علاقہ کتنی دور ہے، اس کے ٹیمپریچر کا انحصار اس فاصلے پر ہے، اس ڈسٹنس پر ہے. اس کی تفصیل سے بات کرتا ہوں بھی کچھ دیر بعد. Think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. Let's come to glossary. سب سے پہلے بات ہم کر لیتے ہیں ویدر کی. یہ میں نے لکھا ہوا تو نہیں ہے ورڈ، لیکن اب چونکہ اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کیا اور یہ آپ سے گزارش کی کہ آپ ویدر کی جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ آپ ایک ہی دفعہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بچے بن جائیں کچھ دیر کے لیے اور آپ نے یاد کرنی ہے ویدر کی ڈیفینیشن. میں اس کو ایک دفعہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، اور بلکہ میں سجیسٹ کروں گا، چونکہ میں لکھ نہیں سکا، اسکرین پہ آپ دیکھ نہیں سکتے، کہ اس کو پاز کر کے آپ آہستہ آہستہ آپ یہ لکھ لینا. یہ ڈیفینیشن جو ہے ویدر کی بک میں بھی ہے، لیکن آپ لکھ لینا الگ سے، پھر اس کو اتنی دفعہ آپ پڑھ لینا کہ آپ کو ازبر ہو سکے. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time, such as temperature, wind, rain, humidity, etc. etc. تو بنیادی طور پر جو موسم ہے، یہ جو فضا ہے نا آپ کی زمین کے اوپر کی، اس کی کیفیت ہے کسی خاص علاقے کی اور کسی خاص وقت پر. اس میں درجہ حرارت شامل ہے، اس میں ہواؤں کی رفتار شامل ہے، اس میں بارش یا نہ بارش شامل ہے، اور اس میں ہیومیڈیٹی شامل ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ہے وہ اس ویدر میں شامل ہے. دین a few other words. ونڈ، دیکھیے ہم ایئر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ونڈ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے آنریبل ٹیچر، بچوں کو بتائیے گا کہ عام ایئر اور ونڈ میں فرق یہ ہے کہ عام ایئر جو ہے وہ چلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. ونڈ جو ہے یہ تیز ہوا ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے، اور جب یہ تیز ہو جاتی ہے تو پھر ہی اس کو ونڈ کہا جاتا ہے. ہیومیڈیٹی، نمی، یعنی ہوا میں نمی کا تناسب جتنا ہوگا، تو جیسے گرمیوں میں بارشوں کے موسم میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہبس بڑھ جاتا ہے، ہبس اسی لیے بڑھتا ہے، بچوں کو بتائیے گا کہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے. لیٹیٹیوڈ، the distance of a place north or south from the equator. یہ لیٹیٹیوڈ ہے. ہم نے اس سے پہلے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ اس کانٹیکسٹ میں ہم نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اردو میں ان کو کہتے ہیں، لیٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں
عرض بلد لانگیٹیوڈ کو کہتے ہیں طول بلد. تو لیٹیٹیوڈ جو ہے یہ کسی علاقے یا جگہ کا وہ فاصلہ ہے نارتھ اور ساؤتھ فرام دی ایکویٹر. لیٹیٹیوڈ. ایکواٹک growing or living in, on or near water. اس کو ہم کہتے ہیں ایکواٹک لائف. ہم کہتے ہیں آبی حیات، پانی کے اندر بھی زندگی ہے، جانور ہیں، انسیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. میسو ڈیوسٹیشن. میسو کا مطلب ہے بڑے پیمانے پر اور ڈیوسٹیشن کا مطلب ہے تباہی. تو دونوں الفاظ مل کر جو مطلب پیدا کرتے ہیں وہ ہے بڑے پیمانے پر تباہی. Let's come to textual explanation. سینٹیگریڈ اینڈ فahrenheit یہ سائنس کے بیسکس میں شامل ہے اور درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے یہ دونوں سکیلز استعمال ہوتے ہیں. سینٹی مینز 100 and its abbreviation of centigrade is C capital and Fahrenheit is F. بچوں کو آپ بتائیے کہ تھرمامیٹر استعمال ہوتا ہے باڈی ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لیے. اگر بخار ہو جائے کسی کو تو ہم تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں. جو سینٹی گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے، فahrenheit میں بھی ہو سکتا ہے. مختلف اسکیلس ہیں دونوں. اور کنورژن فارمولا کہ آپ نے فahrenheit کو سینٹی گریڈ میں چینج کرنا ہے یا سینٹی گریڈ کو فahrenheit میں چینج کرنا ہے، تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ 0 degree centigrade is equal to 32 degrees Fahrenheit. C will be used for centigrade and F will be used for Fahrenheit. The next textual explanation is effect of air pressure on weather. ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، اس کا موسم پر کیا اثر پڑتا ہے. As the air pressure decreases, the amount of oxygen available to breathe also decreases. ہوا کا دباؤ جب کم ہوتا ہے تو سانس لینے کے لیے جو آکسیجن اویلیبل ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ہوا کے دباؤ کا جو اثر ہے موسم پر اس کی. When a low pressure system moves into an area, it usually leads to cloudiness, wind and precipitation, that is rain. مطلب کسی علاقے میں اگر لو پریشر سسٹم جو ہے ہوا کا وہ داخل ہو جائے تو اس سے پھر بادل آتے ہیں، تیز ہوا آتی ہے اور بارش کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہائی پریشر سسٹمز یوزلی لیڈ ٹو فیئر کام ویدر. زیادہ ہوا کے زیادہ دباؤ والا جو سسٹم ہے اس کے نتیجے میں عام طور پر موسم صاف اور کوئی تیز ہوائیں نہیں ہوتی. ونڈ وین also called a weather vane. It is a tool for measuring wind direction and was one of the first weather instruments ever used. اردو میں اس کو کہتے ہیں باد پیما. باد کے معنی ہوا. So wind vane جو ہے یہ اس سے موسم کا بھی پھر اندازہ ہوتا ہے. اس کو ویدر وین بھی اسی لیے کہتے ہیں. اس سے ہوا کی جو ڈائریکشن ہے، ہوا کی جو سمت ہے وہ معلوم کی جاتی ہے. اور اب تو خیر جدید ذرائع آ گئے، سائنس نے ترقی کر لی. آپ بچوں کو بتائیں کہ ادروائز کوئی زمانہ تھا یہ سب سے پہلا بلکہ انسٹرومنٹ تھا جو ہوا کی ڈائریکشن کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹراپیکل پارٹس آف دا ورلڈ. اچھا دیکھیے، آپ اگر گلوب کو دیکھیں تو آپ کو ایک گلوب کے بالکل درمیان میں ایک بڑی واضح سی لکیر نظر آئے گھومتی ہوئی. وہ ایکویٹر ہے. یہ دیکھیں آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں 3 چیزیں دکھائی گئی. ایکسٹریم نارتھ اور ایکسٹریم ساؤتھ میں پولر زون لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے یعنی نارتھ کی طرف اور پھر ساؤتھ کی طرف بھی پولر زونز کے بعد اوپر یا نیچے دونوں طرف نارتھ اینڈ ساؤتھ ٹیمپریٹ زون ہے اور اس کے بعد ہے ٹراپیکل زون. The tropics are the region of the earth surrounding the equator. یہ جو فرضی لائن ہے نا پلانٹ ارتھ کے درمیان میں جو کھینچی ہوئی ہے، یہ ایکویٹر کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں اوپر نیچے کے، یہ ٹراپکس کہلاتے ہیں. In these areas, annual rain is more than enough. کافی بارش ہو. There are normally only 2 seasons, a wet season and a dry season, and sunlight is intense. اچھا، یہ جو ٹیمپریٹ زون ہے جو پولز کے نزدیک والا ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے نزدیک والا، یہاں مائلڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے وداؤٹ ایکسٹریمز آف ہیٹ اور کولڈ. اب اس کا مزید ذکر
آگے ایکٹیویٹی میں آ رہا ہے جب ہم کانڈکٹ آف ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں اب. Tell the students to find and locate the tropical regions on the globe. اچھا یہ اب ٹراپیکل ریجن جو ہے یہ آپ دوبارہ سے اس امیج کو دیکھیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. پولر زونز، ٹیمپریٹ زونز اور پھر ٹراپیکل زونز. اب ٹراپیکل زونز جو ہیں وہ ایکویٹر کے بالکل ساتھ والے علاقے ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ. یہ ٹراپکس کا جو ایریا ہے. اب ایکٹیویٹی میں نے آپ کے لیے کیا سجیسٹ کی ہے کہ بچوں سے کہیں کہ وہ گلوب پر ٹراپیکل ریجنز کو لوکیٹ کریں. اب ٹراپکس جو ہے نا یہ دیز آر دی ہاٹیسٹ پارٹس آف دا ورلڈ. tropical regions. Also tell them that the tropics make up about 40% of the surface area of the planet and about the same share of the world's population. یہ جو ٹراپکس ہے. سو ٹراپکس جو ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ ٹراپکس جو ہیں وہ ہاٹیسٹ پارٹس آف دا ورلڈ ہیں، اور جو ٹیمپریٹ زونز ہیں وہ مائلڈ ٹیمپریچر، معتدل، جس کو آب و ہوا کہا جاتا ہے، جہاں نہ شدید سردی پڑتی ہے اور نہ شدید گرمی پڑتی ہے. نیکسٹ ایکٹیویٹی از رائٹنگ کریکٹ نیمز آف کانٹیننٹس اینڈ اوشنز. یہ آپ کتاب پلیز کھول لیجیے گا، آپ کے پاس ہوگی. پیج از 79 اینڈ SLO از نمبر 2. یہ دیکھیے کلاس روم ایکٹیویٹی کے انڈر ورلڈ میپ دیا ہوا ہے. کانٹیننٹس کے نام نہیں دیے ہوئے، اوشنز کے نام نہیں دیے ہوئے، صرف نمبر دیے ہوئے. اب ایکٹیویٹی یہ ہے فار دا چلڈرن. لک ایٹ دا ورلڈ میپ ابو اینڈ رائٹ دا کریکٹ نیمز آف کانٹیننٹس اینڈ اوشنز اکارڈنگ ٹو دا نمبرز. کہ بھی جہاں 1 دیا ہوا ہے تو وہ کون سا کانٹیننٹ ہے، 2 کانٹیننٹ ہے، اینڈ سو آن، باقی اوشنز کے بارے میں. اب اس کے لیے دیکھیے میری تجویز آنریبل ٹیچر یہ ہے کہ آپ پہلے بچوں کو ورلڈ میپ دکھا لیں. ان کو کہیں جی آپ غور سے دیکھ لیں کون سا کانٹیننٹ کہاں ہے. اس کے بعد ورلڈ میپ آپ بند کر دیں اور پھر آپ کتاب کا یہ صفحہ نکالیں اور بچوں سے کہیں کہ اب ذرا اپنی یادداشت سے کام لیتے ہوئے کانٹیننٹس کے نام لکھیں اور اوشنز کے نام لکھیں. 7 کانٹیننٹس اینڈ 5 اوشنز. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر میں نے لکھ بھی دیے ہیں ان کے نام سب. آپ نے صرف ان کو فل اپ کرنا ہے، بچوں کو ہیلپ کرنی ہے آپ. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.